بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو رات کو جلدی سونا، سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور جدید سائنسی تحقیقات کے بارے میں بتاؤں گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جلدی سونے کے بارے میں کیا فرمایا ہے اور جدید سائنس اس کے کیا فائدے بتاتی ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کے بعد جاگنے اور گفتگو کرنے کی ممانعت فرمائی ہے اور فرمایا عشاء کے بعد وہی شخص جاگ سکتا ہے جس نے کوئی دینی گفتگو کرنی ہو یا گھر والوں سے ضرورت کی بات کرنی ہو۔ تو دوستو، یہ آپ نے دیکھا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جلدی سونے کا حکم دیا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ جدید سائنس اس کے کیا فائدے بتاتی ہے۔ مشہور امریکی طبی ماہر ڈاکٹر لنڈ اوین کا کہنا ہے کہ ایک صحت مند اور باقاعدہ زندگی گزارنے کے لیے رات اور دن کے معمولات میں توازن اور اعتدال قائم کرنا ضروری ہے۔ اگر آپ رات اچھی طرح سوئیں تو دن بھر کے کام کاج کرنے میں آسانی رہتی ہے۔ رات کے معمولات میں توازن قائم کریں، رات کو وقت پر سو جائیں، اس طرح آپ کو بر وقت نیند آئے گی۔ اگر آپ کو رات کے وقت بر وقت نیند نہ آئے تو معمول سے 1 گھنٹہ پہلے بستر پر لیٹ جائیں۔ رات کی نیند اور بنگال کے سر سریندر ناتھ کی ریسرچ۔ بنگال سے تعلق رکھنے والے سر سریندر ناتھ لکھتے ہیں کہ میری تندرستی کی وجہ یہی ہو سکتی ہے کہ میں روزانہ مقررہ وقت پر ورزش کرتا ہوں۔ چہل قدمی میرے خیال میں بہترین ورزش ہے۔ خوراک کا خاص طور پر خیال رکھتا ہوں، ٹھیک وقت پر کھانا کھاتا ہوں، میری غذا ہضم ہو جاتی ہے، اپنے آرام کا خاص خیال رکھتا ہوں، رات جلد سوتا ہوں اور صبح جلد اٹھتا ہوں، تمباکو اور منشیات سے پرہیز کرتا ہوں، سونے سے قبل افکار و خیالات سے اپنے ذہن کو آزاد کر لیتا ہوں تاکہ روح اور دماغ کو تازگی ملے۔ رات جلد سونا اور برٹش براڈ کاسٹنگ کارپوریشن کے ملازم کی تحقیق۔ برطانیہ کے براڈ کاسٹنگ کارپوریشن کے ایک ملازم مسٹر جان کم سونے کے ماہر ہیں۔ وہ صبح کا آغاز 3:10 پر کرتے ہیں۔ انہوں نے اپنا معمول کچھ اس طرح بنایا ہوا ہے کہ اس میں غلطی کا احتمال بالکل نہیں رہتا۔ جب سے انہوں نے اپنا یہ معمول اپنایا ہے، صرف 1 مرتبہ وہ اپنے معمول سے زیادہ دیر تک سوتے رہے۔ وہ اپنے گھر سے صبح روانہ ہوتے ہیں تاکہ 4:45 بجے اپنے دفتر پہنچ سکیں۔ طلوع آفتاب سے پہلے جاگنے کا عمل صرف اسی وقت سود مند ہو سکتا ہے جب وہ رات کو اپنے معمول پر سختی سے عمل کرتے ہوئے پورے 7 بجے سو جائیں۔ ان کا کہنا ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں ایک بات جو خاص طور پر سیکھی ہے وہ یہ ہے کہ میں نے اپنے جسم کی آواز یعنی ضرورت کو سننے اور سمجھنے کی صلاحیت حاصل کر لی ہے۔ برطانیہ کے ایک مشہور کلینک کی ہدایات۔ پورے برطانیہ میں صرف ایک کلینک ایسا ہے جہاں بے خوابی کا علاج کیا جاتا ہے۔ اس ہاسپٹل کو ڈاکٹر کرسپ چلاتے ہیں۔ وہاں پر مریضوں کا اتنا رش ہوتا ہے کہ اگلے 6 ماہ تک لوگ ویٹنگ لسٹ پر اپنی باری کا انتظار کرتے ہیں۔ اس کلینک پر 15% مریض ایسے آتے ہیں جو بے خوابی کا شکار ہوتے ہیں اور تقریباً تمام مریض بے چین اور مضطرب ہوتے ہیں۔ اس سینٹر میں علاج کے لیے مندرجہ ذیل طریقے اپنائے گئے ہیں۔ نمبر 1، اگر آپ کو نیند نہیں آ رہی تو کسی دوسرے کمرے میں چلے جائیں جہاں پر روشنی ہو اور جاگنے کے دوسرے لوازمات ہوں۔ نمبر 2، جھولے جھولنا بھی ایسا کام ہے جس سے دماغ تھک جاتا ہے اور اس سے نیند آنے کا امکان پیدا ہو جاتا ہے۔ نمبر 3، دن کو بالکل نہ سوئیں۔ نمبر 4، رات کو سونے اور صبح جاگنے کا ایک معمول بنائیں۔ نمبر 5، اگر آپ صبح سویرے اٹھ جائیں تو رات کو آپ نیند کے غلبے کی وجہ سے جلدی سو جائیں گے۔ رات جاگنے کے نقصان پر مسٹر جیرلڈ کی تحقیق۔ مسٹر جیرلڈ کا کہنا ہے کہ کھانے پینے اور سونے کے معمولات کا ایک دوسرے سے گہرا تعلق ہے کیونکہ دونوں کا تعلق جسم سے ہے۔ کھانے پینے اور سونے کی عادات انسان کو الو اور لیرک بناتی ہیں۔ لیرک پرندہ ہے جو صبح سویرے چہچہانا شروع کر دیتا ہے جبکہ الو رات کو جاگتا ہے اور اپنا کام کرتا رہتا ہے۔ رات کو جاگنے والے لوگ رات کے وقت شفٹوں میں کسی مشکل کے بغیر کام کرتے ہیں جبکہ دوسری جانب وہ حضرات جو صبح سویرے اٹھنے کے عادی ہوتے ہیں زیادہ تر روٹین کے مطابق کام کرتے ہیں۔ ذہنی تناؤ کی وجہ سے بھی نیند میں خلل پڑ سکتا ہے۔
اگر آپ مجبوری سے رات بھر جاگتے رہے تو سارا دن بے چین اور مضطرب رہیں گے۔ دیر تک جاگنے کا بچے کی کارکردگی پر اثر اور ماہرین کی تحقیق۔ جو بچے رات کو دیر تک جاگتے رہتے ہیں وہ دوسرے دن اسکول میں پڑھائی پر پوری توجہ نہیں دے سکتے۔ دیکھا گیا ہے کہ 7 سال سے 12 سال کے اکثر بچے یا تو اپنا ہوم ورک مکمل کرنے کی خاطر یا پھر ٹیلی ویژن دیکھنے اور کمپیوٹر سے کھیلنے کی وجہ سے دیر تک جاگتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انہیں اپنی جسمانی اور دماغی ضرورت کے مطابق نیند نہیں ملتی۔ امریکہ کے نفسیاتی ماہرین کا تیار کردہ ایک تحقیقی مطالعہ بتاتا ہے کہ نیند پوری نہ ہونے کے سبب بہت سے بچے جذباتی مسائل میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور ان کے رویے میں الجھن پیدا ہونے لگتی ہے۔ ان میں اکثر بچے ایسے بھی ہیں جو بستر پر لیٹنے کے بعد بھی کافی دیر تک نیند سے محروم رہتے ہیں۔ ایک ماہر نے کہا ہے کہ رات کو دیر تک جاگنے کے باوجود ان بچوں کو صبح سویرے جاگنا پڑتا ہے تاکہ وہ وقت پر اسکول جا سکیں، جس کے نتیجے میں ان کی توجہ اور سیکھنے سکھانے کی صلاحیت متاثر ہوتی ہے۔ وہ استاد کی باتوں کو ذہن میں محفوظ رکھنے میں مشکل محسوس کرتے ہیں۔ ماہرین نے کہا ہے ایک طرف تو اسکول سے ملنے والے ہوم ورک میں اضافہ ہو رہا ہے اور دوسری طرف نت نئی ایجادیں اور جدید دور کے تقاضے بچوں کو اس بات پر آمادہ کر رہے ہیں کہ وہ بڑوں کے نقش قدم پر چلتے ہوئے دیر تک جاگیں۔ پہلے ٹیلی ویژن اور کمپیوٹر کے کھیل تھے، اب انٹرنیٹ بھی ہے۔ ان چیزوں میں بچوں کی دلچسپی بڑھتی جا رہی ہے۔ اس تحقیقی مطالعے میں والدین کو مشورہ دیا گیا ہے کہ وہ یہ خیال رکھیں کہ کہیں ان کے بچے نیند سے مسلسل محرومی کے مسائل سے تو دوچار نہیں۔ اس بات کا اندازہ دن کے وقت بچے کی کارکردگی سے لگایا جا سکتا ہے۔ جہاں تک نیند کے گہرے ہونے کی بات ہے، یہ کیفیت سب بچوں میں مستحکم رہی، لیکن 10 سے 12 سال کے بچوں کو 7 سے 9 سال کے بچوں کی بنسبت نیند 1 گھنٹہ دیر سے آتی ہے۔ یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ بڑی عمر کے بچے کم عمر بچوں کی بنسبت دوسرے دن زیادہ اونگتے رہے اور ان کی کارکردگی زیادہ متاثر ہوئی۔ حالیہ تحقیق سے انکشاف ہوا ہے کہ زیادہ دیر تک سونا زندگی کم کرنے کا باعث بن سکتا ہے۔ یونیورسٹی آف کیلیفورنیا کے محققین نے اس سلسلے میں 10 لاکھ سے زائد امریکیوں کا جائزہ لیا۔ ان افراد کی عمریں 30 سے 102 برس کے درمیان تھی۔ 6 سال کے عرصے کی اس تحقیق سے پتہ چلا جو لوگ 8 گھنٹے کی نیند لیتے ہیں ان میں مرنے کے امکانات نسبتاً 12% زائد تھے، جبکہ جو افراد 8 گھنٹے سے بھی زائد وقت سوتے رہے ان میں یہ شرح بڑھ کر 15% ہو گئی۔ یہاں یہ امر قابل ذکر ہے کہ 4.5 گھنٹوں سے کم نیند لینے والے افراد میں بھی مرنے کے امکانات نسبتاً 15% زائد ہو گئے۔ محققین کا کہنا ہے کہ 5، 6 یا 7 گھنٹے کی نیند لینے والوں کو پریشان ہونے کی قطعی ضرورت نہیں۔ ایسے شواہد نہیں ملے جن سے پتہ چلتا ہو کہ 8 گھنٹے کی نیند لازمی ہوتی ہے۔ طویل نیند کینسر، دل کے امراض اور اسٹروک کو بھی دعوت دے سکتی ہے۔ تو دوستو، آپ نے دیکھا کہ سائنس ہمیں آج ان چیزوں کے فائدے بتا رہی ہے، جبکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کا حکم 1400 سال پہلے ہی دے دیا تھا۔ تو دوستو، میں امید کرتا ہوں آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اس طرح کے مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ تھینکس فار واچنگ۔